السلام علیکم معزز خواتین حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، اب سے کچھ روز پہلے نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی آل پارٹیز کانفرنس میں، اور اس تقریر میں جو کچھ کہا گیا، پھر اس کے بعد اس کو فردر فالو اپ کرتے ہوئے مزید بیانیہ سامنے آیا، اور پاکستان مسلم نواز کا بیانیہ جس میں ہم نے پہلے مجھے کیوں نکالا اور پھر اس کے علاوہ اور دیگر خلائی مخلوق والی باتیں بھی ہم نے سننے کو ملیں۔ ایک وہ بیانیہ تھا، ایک وہ انداز تھا سیاست کا، اور اب ایک یہ نیا انداز اور ایک نیا رخ مل گیا ہے سب کو، جہاں پر گورنمنٹ کی گورننس پہ بات ہونی چاہیے کہ گورننس کتنی بہتر ہوئی ہے، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، ہماری اکانومی کہاں پر کھڑی ہے، کرونا کی وبا سے جو ہماری یہ جنگ ہے اس میں ہم کس موڑ پر ہیں، ہمیں مزید کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، پنجاب میں گورنمنٹ کے کیا ایشوز ہیں، ان سب پہ بات ہونے کے بجائے اب بات یہی ہو رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو کہا اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی بھی یہ کوشش ہے کہ توجہ سب کی اسی طرف رہے، اور یہ ہم نے مختلف گورنمنٹس میں دیکھا ہے کہ یہ اپروچ اپنائی جاتی ہے۔ ایک راولپنڈی میں ایشو ہوا تھا پی ایم ایل این کے دور میں، اور اس وقت پھر پرویز مشرف صاحب کا کیس سامنے لایا گیا، سب کی توجہ اس طرف ہوگی، پھر اسی طرح سے اور بھی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ اس بیانیے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ شہباز گل صاحب کا یہ کہنا ہے، بلکہ جوڑا جا رہا ہے کہ جی جب نریندر مودی پاکستان آئے، وہ ایک ان کا جو دورہ تھا وہ کیوں آئے، بھارت سے جو ایسوسیشن رہی ہے نواز شریف صاحب کی، پھر کلبھوشن یادو کا بار بار کہنے کے باوجود نام نہیں لیا جاتا، پھر شہباز گل صاحب نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کے بیٹے نے 3 مرتبہ بھارت میں ملاقاتیں بھی کی ہیں، بھارتیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس سب کو لے کر آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے کہ آخر ہماری سیاست اب کس موڑ پر ہے، کس طرف چل پڑی ہے، جس میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اب سے 1 ہفتہ پہلے طلال چودھری صاحب کے کیس پہ بھی بات ہو رہی تھی، اور وہ بات کرنا بنتی نہیں تھی لیکن بات ہمیں کرنا پڑی کیونکہ وہ بھی ایک سیاست کا پہلو ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے ڈسکشن کرنی پڑی کہ ایک ہی روز میں ایک وفاقی وزیر نے، ایک صوبائی وزیر نے اس پر 2 پریس کانفرنسز کی، سو اس کو امپورٹنس دی اور ان پر کیچڑ اچھالنے کی بھرپور کوشش کی۔ آج کے پروگرام کے لیے ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں سب سے پہلے جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب نے۔ ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار صابر شاہ صاحب نے۔ صابر شاہ صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار کمنگ آن دی شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ حارث نواز صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے نصر اللہ ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بیانیے کی جو جنگ ہے اور جو ہم نے مختلف ادوار میں بیانیے دیکھے ہیں، پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا اور مکان، پھر عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ تھا کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو رلاؤں گا میں، اور انصاف ملے گا سب کو، اور کئی سٹیٹمنٹس تھیں جو کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی پہچان بنی، اور پھر پی ایم ایل این کا بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ رہا ہے، اور اب یہ پی ایم ایل این کا نیا بیانیہ۔ تو اس سے کس کو کیا حاصل ہوگا، کس کا فائدہ ہے، کس کا نقصان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ممتاز صاحب، گزارش یہ کہ سیاستدان سیاسی بیان دیتے ہیں اور سیاسی بیانیے ان کے چلتے رہتے ہیں، اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو شاید سیاستدان کی زبان وعدے، وعید، منشور کچھ اور ہوتے ہیں، حکومت میں آنے کے بعد وہ پھر اپنی مجبوریاں بیان کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت ماشاءاللہ بڑی ہی مداریوں پر مشتمل ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ واحد حکومت ہے کہ جو تبدیلی کے نعرے پہ آئی اور پچھلے 1 سال سے تبدیلی کی بات نہیں کر رہی، ہاں ایک بات کر رہی ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں چور ہے، اس کو باہر جانے دیا، اس کو واپس لانا ہے، نہیں لانا ہے، کیسے لانا ہے، اور سارا فوکس آپ دیکھتے ہیں کہ گورننس کے بجائے ان چیزوں پر ہے۔ آپ سارا دن پریس کانفرنس دیکھتے ہیں، اس پریس کانفرنس میں کس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ یعنی الزامات چوری، ڈکیٹی اور کرپشن سے ہٹ کے غداری کی سرٹیفکیٹس ہیں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے، دیکھیں اب شہباز گل صاحب نے جو بات کی ہے، صابر صاحب بھی ہیں، بریگیڈیئر حارث صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، کہ جو لاہور میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ملاقات کی ہے انڈینز نے، یعنی آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ یعنی یہ وہ اس قسم کے بھونڈے الزامات میں کہوں گا، کیونکہ اس میں صداقت اس لیے بعض اوقات نہیں ملتی کہ اس کی ماضی میں مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے کہا میاں نواز شریف نے 5000 ارب روپے یہاں سے ہندوستان منتقل کر دیے، فوری نیب نے جناب انکوائری شروع کی، اور اس کے بعد وہ انکوائری ہوا، اور ہوا کہاں سے تھا؟ ایک اخبار میں کالم چھپا جس کے کالم نویس کا آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کالم نویس کون تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی ہونی چاہیے، اور جو بالکل ماضی میں ہم نے غلطیاں دہرائی۔ ایک زمانے میں میاں نواز شریف کہا کرتے تھے بے نظیر سیکورٹی رسک ہے، اور یہ کہا کرتا تھا کہ بے نظیر نے اور اعتزاز صاحب نے فہرستیں جو ہیں وہ انڈینز کو دے دی، اور یہی بے نظیر صاحبہ یا پیپلز پارٹی کہا کرتی تھی کہ نواز شریف اس ملک کے لیے ایک سیکورٹی رسک ہے اور ملک کے لیے خطرہ ہے۔ میرے خیال میں سیاست سے پھر ہم نکل آئے۔
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। साबिर शाह साहब, आपकी तरफ आने से पहले ज़रा मलिक साहब क्विकली ये बता दें, वो आपने कॉलम नवीज़ की बात की थी कि कॉलम नवीज़ का पता नहीं चला, ये कैसे हो सकता है कि कॉलम नवीज़ का ना पता हो? आपको पता है ऐसे कॉलम कैसे छपते हैं? कैसे छपते हैं मलिक साहब, आप बताएं। ऐसे ही कॉलम छपते हैं ना, अननोन किस्म के कॉलम छपवा दी जाते हैं, उस पर फिर हम टॉक शो कर लेते हैं। कितने टॉक शोज आप मुझे बताइए, कितने टॉक शोज जिन्होंने छपवाने होते हैं छपवा लेते हैं। आप देखिए, बताएं कितने टॉक शोज हुए उसके बाद। आप मुझे बताइए, क्या उस कॉलम को या उस अखबार को या उस इंक्वायरी करने वाले के नैब के किसी बंदे का एहतसाब किया गया कि तुमने बगैर पूछे, बगैर तहकीक किए एक बंदे के ऊपर इल्जाम लगा दिए कि 5000 अरब रुपए पाकिस्तान से इंडिया ट्रांसफर किए गए? अब कोई शहबाज गिल साहब बड़े काबिल एहतराम हमारे, आज का तो खैर चूंकि उनके खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम? मुश्किल काम है सर, सच्ची बात है। सच तो यही है ना। मसला ये है कि उनसे बुला के आज चैलेंज दिया उन्होंने PMLN ने कि आए मुनाजरा कर लें। भाई साबित करें, अगर कोई राह का एजेंट किसी से मिलता है, ये इस मजाक मत बनाएं। मैंने आपसे कहा मैं मुशर्रफ का उनके कू का मुखालफ था, ज़ियाउल हक ने तख्ता उल्टा भुट्टो साहब को फांसी लगवा दिया, मैं उसका मुखालफ था, लेकिन आज तक हम जिंदगी में ये बात नहीं कह सके कि ज़ियाउल हक मुल्क दुश्मन था, मुशर्रफ मुल्क दुश्मन है या कोई और मुल्क दुश्मन हो सकता है। ठीक, खुदा के लिए ये इल्जामात बंद कर दें हम। ठीक, साबिर शाह साहब, इल्जामात की सियासत और फिर जब चाहना किसी को कह देना कि फलां गद्दार है और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स तकसीम करना और 6 महीने बाद महबूब वतन बना देना। अली मुमताज साहब, बात यह है कि मैं बबांगे दोहल ये कहता हूँ और हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि मैं जहाँ मर्जी काम करूँ एज अ सहाफ़ी, मेरा टिल्ट फौज की तरफ ज़्यादा है सियासतदानों की निस्बत। मैं एक इंसान हूँ, लेकिन आज मैं कुछ सवाल रेज करना चाहता हूँ कि जब जनरल ज़िया 1987 में जयपुर के क्रिकेट मैदान पे पहुंचे और दोनों क्रिकेट टीमों से मिलें, जंग होने वाली है, इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है। जनरल मुशर्रफ आगरा समिट पे जाते हैं तो उन्होंने कहा अमन के लिए गए, ठीक हो गया। नवाज शरीफ हो या कोई और हो, अगर वो अमन का हाथ आगे या दोस्ती का हाथ बढ़ाए, उस पर एतराज़ है। अभी मैं गद्दार का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। एस्टैब्लिशमेंट, हम तो बात करते डरते हैं ना। उन्होंने कहा वो पावरफुल लोग, वो फलां, भी सीधी बात करो। अल्ताफ हुसैन को इतनी ढील किसने दी, किसने लीडर बनाया? वोटों के खिलाफ खड़ा किया, आर्मी की गलती। नवाज शरीफ को 3 दफ़ा ये लेके आए, 3 दफ़ा उतारा गया। उस वक्त कोई सिक्योरिटी चेक नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी ये लेके आए, उसकी बेटी को भी लेके आए कम से कम 1 दफ़ा। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि भुट्टो साहब पे भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगा था, बेनज़ीर पे भी लगा था। जनरल मुशर्रफ पे तो आपको पता मुकदमा ही हुआ पिछले साल, सजाए मौत हो गई थी। सबसे पहला गद्दारी का इल्ज़ाम इस मुल्क पे हुसैन शहीद सोहरवर्दी पे लगा। बंगाली पॉलिटिशियन थे, हमारे वज़ीर आज़म भी रहे। वो कहीं कलकत्ता में 3 महीने गांधी साहब के साथ रहे और उन्होंने ये सोचा कि बंगाल में फसाद ना हो तो अमन की एक राह उसवार की जाए। इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत थी पाकिस्तान के उस वक्त। 5-7 गवर्नर जनरल, वज़राए आज़म, सदर 5-7 सालों में गए थे, आपको याद होगा, लियाकत अली खान की शहादत के बाद 1951 से 1958 तक। बहुत मजबूत इस्टेब्लिशमेंट थी। तो सोहरवर्दी आपका ख्याल है आसमान से उतर आए थे, इनका सिक्योरिटी चेक भी हुआ, इल्ज़ाम भी लगा, ये गद्दार है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेतहाशा लीडर्स पे इल्ज़ाम लगा। अब मेरे कहने का मकसद ये है कि एक तो बात हो गई इल्ज़ामात की कि फ़ौज जहाँ भी है बराबर की शरीक। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी PTI ने करनी है तो यार शर्म आनी चाहिए इस बयानिए की। क्या बात है, असेंबली से बिल पास नहीं होता, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लेके आए। ऑर्डिनेंस क्या हो कि अगर 15 दिन में नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन वापस नहीं आते तो जायदादें नीलाम कर दी जाएंगी, कुर्क नहीं कर दी जाएंगी, नीलाम कर दी जाएंगी, ताला लगा दिया जाएगा। हिम्मत है किसी की, औकात है? आज मैं पूछ रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी चीजें माजी में हो चुकी हैं। कभी एक अदालत से रिलीफ, कभी दूसरी से रिलीफ, 1.5 करोड़ वाले वकील खड़े किए। जो छोटे मोटे नुकसान हुए, जो ही वजीर आजम पावर में आया नवाज शरीफ जैसा, उसने 1.5 करोड़ की बजाय शायद मुबैना तौर पर 1.5 अरब पैदा कर लिया कि मेरा इतना नुकसान हुआ। हिम्मत करें, अपने आदमियों को भी पकड़ें, जायदाद नीलाम करें। कोई गद्दार है, अभी ब्रेक में बात हो रही थी, अवाम को इसके सबूत दिखाएं, उसको फांसी दें,
اوقات ہے نہیں. ہم کسی کو پھانسی تو ہم تو جو نہیں مختلف اور کیسز میں ملزمان ہوتے ہیں, سنگین جرائم کے جو مرتکب ہوتے ہیں, ان کو پھانسی سر عام نہیں دے پاتے, اور جبکہ لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ جی ایک تو ہمارے ہاں یہ ہیومن رائٹس والے بھی بہت ہیں. سر میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ آپ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے بند کر دیں, آپ نہیں باز آئیں گے. یہ سلسلہ آپ کو پتہ کب سے چل رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 44 سال پہلے سیزر کو بروٹس نے چھرا مارا تھا, تو بروٹس غدار کہلایا تھا اور غدار تھا ابھی. اب بروٹس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا بڑا ظالم بادشاہ تھا جولیس سیزر, مجھے مارنا پڑا. انہی غداروں کو بعد میں ہیرو بنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد میں انڈیا کی تاریخ دیکھوں, برٹن کی دیکھوں, ناروے کی دیکھوں, اٹلی کی دیکھوں, ہنگری کی دیکھوں, فرانس کی دیکھوں, برطانیہ کی دیکھوں, غداری کے الزامات پریزیڈنٹس, پرائم منسٹر سے لے کے جرنیلوں تک لگے ہیں, پھانسیوں کی سزا ہوئی ہے, فائرنگ اسکواڈز نے لوگوں کو مارا ہے. یہ سلسلے چلتے آئے ہیں. امریکن کانسٹیٹیوشن کو کبھی غور سے پڑھیں, اس کے کوئی ایسے پورشنز ہیں جو آج ریڈنڈنٹ ہے, آبسولیٹ ہیں, ان میں غداروں کا ذکر ہے. یعنی 1850 سے لے کے 1880 تک امریکن سٹیٹس میں جو کشمکش تھی اس میں غداری کا عنصر بڑا عام تھا, اور ان کے اپنے کئی صدور اور وائس پریزیڈنٹس پہ غداری کے الزام لگے تھے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہیں کیا. خیر, کہنے کی بات یہ ہے, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, بھائی ثبوت دکھائیں, پھانسی دیں. یہ کیا گند ہے روز کا یار, آپ کو اندازہ نہیں اس گند سے کیا ہوتا ہے. وہ جس چور ڈاکو نے 4 پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اور اس شریف آدمی نے اس نے محنت سے 4 پیسے کمائے ہوئے ہیں, وہ اکانومی میں انویسٹ نہیں کرے گا. وہ نہیں کرے گا تو غربت ہوگی, غربت ہوگی تو چور ڈاکو آئیں گے. جائیں تھانوں سے کرائم ریکارڈ نکالے, 80% ملزم وہ ہے جو پہلی دفعہ چوری کر رہا ہے, یہ جو پہلی دفعہ ڈاکہ مار. بگیڑی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بگیڑی صاحب, آپ کی نظر میں کیا میاں محمد نواز شریف صاحب غدار ہیں؟ دیکھیں, میں دونوں جو پینلسٹ ہیں, میں ان کی سوچ ہے میں بالکل قدر کرتا ہوں, پرسنل اوپینین. میں غدار کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں آپ جج کیسے کرتے ہیں کہ ملک کے مفادات کے خلاف بات کریں. ایشو یہ ہے کہ اس وقت واٹ از دا نیریٹو آف اینیمل نیریٹو جو روکا یہی تھا, اینڈ ون اور ادر کنٹریز بھی جو میں نام نہیں لینا چاہ رہا ان کا کیا ہے کہ عراق میں آپ کے سامنے عراق تباہ ہو گیا, لیبیا تباہ ہو گیا, سیریا از آلریڈی بینگ ڈسٹرائڈ, یمن دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیں, وہ کیوں ختم ہوا؟ کیونکہ وہاں پر فوج کمزور تھی, تو وہ فورن ایلیمنٹ سے آئے, انہوں نے اپنے جو بھی ڈیزائر تھے نیریٹو سے پورے کیے اور غلبہ. پاکستان کی فوج نے سنگل ہینڈیڈلی ملک سے 95% ایکٹیویٹی ختم کر دی. دیش سے بلائی جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کرنے دیا, بہت سیکریفائس کیا. آئی تھنک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ روزانہ ینگ آفیسر ایون 2 اسٹارز وہ بھی شہید ہوئے, اور ہمارے تو جو بھی ابھی بھی کیپٹن عبداللہ کئی میں نارتھ پاکستان میں ہوئے ہیں, سب ایگزامپل ہیں. اب نیریٹو دشمن نے یہ بنایا ہے کہ جب تک فوج کو ہم کمزور نہیں کر لیں گے, فوج اور عوام میں جو اعتماد ہے اس کو ہم دور نہیں کر لیں گے, جب تک ہم پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ نیریٹو اینیمی کا, اور وی آل نو اٹ. اب چاہے ان ایڈورٹنٹلی میں بات کرتا ہوں یا جان بوجھ کے, یا آپ جان کے کر رہے ہیں, آپ یہ بات کریں ملک سے مہنگائی خراب ہو گئی, گورننس ٹھیک نہیں ہے, ہم نے جی وہ ہیلتھ کی پرابلم لوگوں کو ہو رہی ہے, یہ باتیں ہو رہی ہیں. میں آئی سے بالکل ایبسولوٹلی آپ تحریک بھی چلائیں, سب کچھ چلائیں. ٹو ٹارگیٹ یور آرم فورسز از ویری انفیئر. اس وقت انڈیا میں جو مرضی اس وقت انپروفیشنل فوج ہے ان کی, جو ظلم و بربریت وہ کشمیر میں کر رہے ہیں, اس کے بعد مائنورٹی سے کر رہے ہیں. آپ انڈیا کے کوئی چینل پہ دیکھیں, کوئی اخبار میں دیکھیں, اگر ایک تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بگیڑی صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ پہ فوج پہ بات کرنا غداری ہے؟ نو, غداری کی بات نہیں کرتے کہ الزام لگانا غداری ہے. دیکھیں فوج نے الزام نہیں لگایا, فوج نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا, نو بڑی, یہ پولیٹیشین بات کر جی انہی کی بات کر. لیکن اس سے یہ دیکھیں کہ فوج کے مرال کو کتنا فرق پڑتا ہے, جو لڑائی کر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں وہاں پر. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو کرپشن میں انوالو ہیں, جو مجرموں کے وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, فوج کے خلاف انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے خلاف انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, واٹ از دس؟ آپ اس کے پاس کیا رائٹ ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے انسٹیگیٹ کریں؟ آئے نا واپس لوگوں کے ساتھ نکلے سڑک پہ, جو مرضی کریں, آئی ول سے اٹس اوکے. لیکن عوام کو بیچاروں کو, پنجابیوں کی بات کریں, خواجہ صاحب رفیع کی دیکھیے آپ نے بات, جھوٹ پنجابی, مطلب وٹ ڈو یو وانٹ, ویئر آر وی ہیڈنگ فار, دس بٹ ایگزیکٹلی اینی وی وانٹ, کہ ہم پاکستان کو خدا نہ خواستہ فوج کو کمزور کر کے پاکستان کے چھوٹے حصے کر دیں. پاکستان سے کنٹرول نہیں ہو رہا,
اور ابھی جس طریقے سے سی پیک بن رہا ہے دس از اے مین پین ان دا نیک. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سی پیک کے لیے کسی طریقے سے بھی, اور نواز شریف صاحب میں دیکھیں میں ان سے کوئی میرا نہیں ہے, میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں, ایگزیکٹ نیریٹو جو ہے نا وہ وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ یہاں پر کیا باتیں ہو رہی ہیں, یہ غلط بات ہے. آپ ڈیموکریٹک موومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ضرور کریں اگر اس میں آپ کے پاس ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان لگوں کے خلاف اور محمود عتیق صاحب میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, انہوں نے یہاں تک یہ بات کی ہے, وہاں پر اپنے ایک ایڈریس اور کلپ میرے پاس ہے کہ جس طرح انڈیا نے, جس طرح پاکستان نے یا کے پی کے نے یہ فاٹا کے ایریے پہ اپنا قبضہ کیا ہے, اسی طرح ایگزیکٹلی انڈیا نے کشمیر پہ قبضہ کیا تو دے آر جسٹیفائڈ. یہ الفاظ ہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے, اس لیے کہ دے آر آؤٹ آف پالیٹکس. بالکل صحیح. گیڑی صاحب آپ کی گئی بات کو آگے بڑھا, ملک صاحب جو یہ بات ابھی گیڑی صاحب نے کہی کہ آپ نیریٹو کو لے کر وہ جو دشمن کہہ رہا ہے اگر آپ وہی لائن پکڑیں گے, میں گزارش کروں ایک بات سمجھنے والی ہے اور شاید ہم اس کو سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. پاکستان کا کوئی میڈیا ہاؤس, پاکستان کا کوئی, پاکستانی پوری قوم, پاکستان کا کوئی سیاستدان آج تک آپ کو اس ملک میں کہتا ہوا نظر آیا کہ پاکستانی فوج کمزور ہونی چاہیے. میرا نہیں خیال مجھے کوئی ایسی مثال, لیکن اگر آپ میری گزارش سن لیں, میری گزارش سن لیں, کیا کہہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے, میری گزارش سن لیں سر. کوئی ایک بندہ ایسا ملا ہو آپ کو جس نے یہ کہا ہو کہ پاکستانی فوج ہو, کوئی ایسی حکومت ملی ہو فوج کی قربانیاں ٹیررزم کے خلاف, کوئی ایک سیاستدان بتا دیں جس نے یہ کہا کہ فوج کی یہ قربانیاں جو ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, نواز شریف صاحب آگے نواز کے لیڈرز کیا کہہ رہے ہیں. میں سر گزارش کروں, دیکھیں سمجھنے دو تین چیزیں ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پرویز مشرف کو ٹیک اوور نہیں کرنا چاہیے تھا, اگر کوئی کہتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو ٹیک اوور نہیں کرنا چاہیے تھا, میری گزارش سنیں, ہم اس کو مکس اپ کر جاتے ہیں بریگیڈیئر صاحب ان چیزوں کے ساتھ کہ فوج کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. فوج کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا. فوج, اگر اس ملک کی فوج طاقتور ہوگی تو یہ ملک طاقتور ہوگا. ملکوں کا استحکام ہوتا ہے فوج کے مضبوط ہونے سے. صرف اگر کوئی شخص یہ بات کر رہا ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, فوج کے اوپر یہ الزامات نہیں لگنے چاہیے وہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے, میری گزارش یہ ہے کہ جب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم غداری کے سرٹیفکیٹ جو فوری بانٹ دیتے ہیں نا جی کہ اس پہ ہندوستان کو خوشی ہو رہی ہے جی کہ وہ اگر اس پہ تنقید کی جا رہی ہے. اسد درانی صاحب نے کتاب لکھ دی تھی, کیا ہوا ہے؟ یہ جنرل پاشا صاحب نے کتاب لکھ دی ہے, کیا ہوا ہے؟ انہوں نے لکھا سارے واقعات رپورٹ کر دی ہیں. جمشید کیانی صاحب کیا کہتے رہے ہیں, سارا کچھ یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہے, ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کے بعد جنرل شاہ عزیز نے کیا لکھا ہے, سارا کچھ لکھا ہے. یعنی اگر فوج کی مداخلت پہ کوئی لکھا جاتا رہا ہے, فوجی جرنیل لکھتے رہے ہیں, وہ قابل قبول ہے. لیکن اگر کوئی سیاستدان کے فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے وہ غدار ہے. لیکن ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں, پاکستان میں آ کر سر یہ الگ سوال ہے, یہ مسلم لیگ نون کا کام ہے اس کو جواب دینا کہ مسلم لیگ وہ نواز شریف واپس آئیں نہ آئیں. سوال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس ملک کے اندر یہ کلچر ہم نے عام کر دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مکس اپ نہ کیا جائے اس بات سے کہ اگر فوج کے کسی پولیٹیکل کردار کے اوپر یا کسی جرنیل کے جمہوریت کے اوپر جو شب خون مارا گیا اس پہ اگر تنقید ہوتی ہے اس کو فوج کے خلاف تنقید مت سمجھا جائے. میرا نہیں خیال, دیکھیں یہ جو کراچی آپریشن ہوا نواز شریف کی حکومت تھی. جی بیٹے صاحب دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, اب آپ بتائیں کہ میجر گوریوار کے میں پروگرام میں جاتا ہوں, دیٹ ایڈیٹ ہیز بین, کیا وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں, بیس لیس. نواز شریف نے وہی باتیں کی جو گوریوار بات کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو کلپ بھیجوں وہی یہ بات کریں ہر ایک بات. یہ میں نہیں کہتا کہ بغیر صاحب میں اگر آپ مجھے 1 منٹ کی اجازت دے دیں میں آپ سے ایک گزارش کروں. ایک اور نیریٹو بیان کیا جاتا ہے کہ جی فلاں اقدام سے پولیٹیکل ہماری سپیچ سے فلاں شخص کی سپیچ سے ہندوستان میں جو ہے ڈسکس کیا گیا ٹی وی چینلز پہ. آپ مجھے بتائیے 12 اکتوبر 99 ہوا تھا, کیا ہندوستان کے ٹی وی چینلز پہ کیا ڈسکس ہوا تھا پورے پاکستان؟ سر گزارش سنیں, اس وقت ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ کیا ڈسکس ہوا ہے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کرے کوئی اور ہندوستان کو ڈسکس کرنا ہی کرنا ہے, پاکستان کا دشمن ہے ہندوستان, آپ کو آپ ہائیجیک کر رہے ہیں, یہ بھی کون سا انصاف ہے؟ نہیں بات تو یہ نا کہ دونوں چیزیں غلط ہے. وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے, آتے ان کو سہ کر دیتے, اب وہ گئے میں سری لنکا سے واپس آ رہے ہیں, آپ کے جہازوں کو ہائیجیک کریں, ایسے تو نہیں ہوتا نا سر. یہ دیکھیں میں اس گہرائی میں نہیں جاتا, یہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم نے کہا جی کہ وہ نواز شریف صاحب نے لندن میں کہہ دیا جی کہ ہم نے اسکڈ میزائل ریورس انجینئرنگ سے اس کو بنا لیا. یہ سٹوری آپ کی سر چھپی اخبارات میں اس زمانے میں چھپی 98 کی کہ وہ سیکورٹی سورسز سے چھپی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو سارا کیا. یہ ساری چیزیں آپ کی منظر عام پر آلریڈی آئی ہوئی ہیں, کوئی ایسی نیا انکشاف نہیں کسی نے کر دیا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس پہ بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے
کہ اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ کہتا ہے پولیٹیکل مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ کہتا ہے کہ ایک آئینی کردار اداروں کو اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کو تنقید نہ سمجھا جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، اینڈ یو بلیو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ اس طرح سے ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ آپ کے کیسز میں بھی ہوتی ہے، سب کیسز میں ہوگی پھر؟ جی ملک صاحب، جی سر، پولیٹیکل انجینئرنگ کیا آپ بلیو کرتے ہیں ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے؟ سر خود مانتے رہے ہیں۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے کیا انٹرویو دیا ہے، آپ کے وزیر داخلہ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف کے ساتھ 4 بندے نہ ہوتے تو نواز شریف چوتھی بار اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے۔ میں کہتا ہوں شیخ رشید صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر شہباز شریف مان جاتے تو شہباز شریف اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کسی کی کیا ضرورت کہ مجھ سے استعفیٰ لے، میں بلکہ کہوں گا استعفیٰ دیں۔ عمران خان صاحب کے 36,000 انٹرویو نکال لیں آپ، وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ دیکھیں۔ مشرف صاحب نے خود تسلیم کیا ہے کہ مجھ سے سیٹیں مانگی عمران خان نے 100 سیٹیں، میں نے کہا 8 لے لو۔ یعنی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، کوئی اب کوئی نئی چیز بات نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا ماضی میں جانا پسند نہیں کرتے۔ نواز شریف نے اس طرح کی باتیں پہلی دفعہ نہیں ہوئی، یہ جب اقتدار میں نہیں نہ ہوتے یہ کام کرتے ہیں۔ میں پوچھنا آج میں نواز شریف کے خلاف بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اور بھائی اس کو کون لے کے آیا تھا تیسری دفعہ وزیر اعظم؟ اس سے پہلے اس نے کبھی یہ باتیں نہیں کی تھی، اب کی ہیں تو اس کی پارٹی کو ڈسبینڈ کرو، الیکشن کمیشن سے کہو کہ یہ تو پارٹی جب تک چلتی رہے گی بیانیہ چلتا رہے گا، ایسے ان کے آدمیوں کی شکلیں بند کرو ٹی وی پہ، ان کی جائیداد کو نیلام کرو، آتے کیوں نہیں؟ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو واٹ از دس آل اباؤٹ؟ دس از شیئر نان سینس۔ کس کا وقت کون ضائع کر رہا ہے؟ پوری قوم کا۔ اچھا پکڑیں اس کو، یہی بے نظیر کرتی رہی آنے سے پہلے بھی، میں خود یورپ میں اس کی باتیں سنتا رہا، پولیٹیکل انجینئرنگ، الیکٹورل انجینئرنگ، سب کچھ جو خط لکھا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے، یار تقریریں کرتی رہی ہے، یہ اسلامی جمہوری اتحاد میاں نواز شریف نے بنایا تھا، میں وہی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی رہی ہے فوج، میں تو فوج کی آج بات اب کر رہی ہے۔ دیکھیں اگر کل صبح تک نہیں کی تو مجھے نہیں پتا، الیکشن میں بھی بڑے شواہد نظر ہے، میاں نواز شریف کے حق میں بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، آئی جی آئی ایک ایگزامپل ہے۔ اگر لیکن اب ہو یہ دیکھیں، آپ کو پتا پیپلز پارٹی چیخیں مارتی، ہمارا بڑا بیانیہ، اور کیا بیانیہ تمہارا؟ تمہارے حق میں جو کچھ فوج نے کیا ہے، 12-14 سال سے سندھ پھر تمہارے پاس لوٹ کے کھا گئے، اور ملک صاحب ایز وی اسپیک اب ہو رہی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ؟ سر مجھے آج کے حالات کا نہیں پتا کہ آج کل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، الیکشن کے اوپر بڑے الزامات ہیں، اور الیکشن کے اوپر جو الزامات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ نہیں وہ صرف الزامات ہیں یا آپ کے پاس اس کی خبر ہے کہ واقعی یہ صرف الزامات نہیں ہے، حقیقت ہے؟ صبح کل سورج طلوع ہونا ہے، ایسی صداقت والی باتیں ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے مجھے ایک بات بتائیے، کیسے ممکن ہوتا ہے کہ آپ راتوں رات بلوچستان کی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے؟ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک شخص ڈھول بجاتا ہوا ٹکٹ لے کے جاتا ہے نواز شریف صاحب کا کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل گیا، صبح اعلان کرتا نہیں مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا ہے؟ مجھے بتائیے نا یہ چیزیں۔ ٹھیک ہم کنٹینیو کریں گے، ایک بریک لے لیں۔ جب میں کہتا ہوں جرأت ہے تو میں نواز شریف سے پوچھتا ہوں، یہ جب سینٹ وغیرہ کی ووٹنگ ہوتی ہے اس کے آدمی کہاں جاتے ہیں یار؟ کیوں نہیں آ کے ووٹ کرتے؟ ہمت کریں، اگر کوئی نہیں کرتا تو وائی ڈزنٹ ہی ڈسکوالیفائی them out of the party؟ ٹھیک ہے، we'll take Brigadier صاحب response۔ جی بریگیڈیئر صاحب we'll take your response after a break۔ we'll call it take a short break over here۔ ہم بریک کے بعد واپس لوٹ کر آتے ہیں، جی بریگیڈیئر صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ وقفے سے پہلے نصر اللہ ملک صاحب کا اور صابر شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی جب الیکشنز ہوئے سن 2018 میں۔ اب دیکھیں میں علی ممتاز یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ کی اگر گڈ گورننس ہے، دے آر ڈیلیورنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان، دے آر ناٹ لوٹنگ پبلک منی، دے آر ناٹ انوالوڈ ان کرپشن، دے آر ڈیلیورنگ ان ایجوکیشن، ہیلتھ میں، جاب اپرچونیٹیز میں، انڈسٹریلائزیشن میں، ایگریکلچر میں ڈیولپ کر رہے ہیں، کین آرمی ڈیئر ڈوئنگ اینی تھنگ؟ نمبر 1، جب الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کی الیکشن کمیشن یا فیڈرل گورنمنٹ انوائٹ کرتی ہے فوج کو، ریکوزیشن کرتی ہے آئیں گی، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آئیں گے الیکشن میں فوج استعمال کریں۔ جب بھی فلڈز آتے ہیں یا ارتھکویک آتا ہے، کوئی نیشنل ڈیزاسٹر، اینی نیشنل کلیمٹی، تو فوج کو ریکوزیشن کیا جائے تو فوج نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ دا ایشو از آپ اپنی گورننس کیوں نہیں ٹھیک کرتے ہیں؟ آپ کرپشن کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے آپ کے کہاں سے آپ کہاں چلے گئے؟ کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ کیا یہ ڈائناسٹک نہیں ہے ڈیموکریسی کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کی بیٹی آئے گی جس میں ڈیموکریسی میں؟ کون سی ڈیموکریسی ہے یہ؟ اٹ از کالڈ سویلین ڈکٹیٹرشپ۔ ٹھیک،
بات یہ کہ پاکستان کے لیے ہمیں اب وہ ٹائم گزر گیا ہے. خدا کے لیے وی مسٹ انڈرسٹینڈ پیپل آر گننگ دا کنٹری دا گننگ فار پاکستان. اٹس اونلی نیوکلیر کنٹری, اٹس اونلی اسلامک کنٹری, جو کہ لوکیشن ایسی ڈومیسٹک لوکیشن, اور اگر سی پیک اور یہ گوادر پورٹ آپریشنل ہو جاتا ہے we will be able to take our independent decisions because بریگیڈیئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جس طریقے سے چلایا جا رہا تھا اٹ واز ناٹ ڈیموکریٹک اور ایک خاندانی طریقہ کار تھا, یا جس طرح بھی کرنٹ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی بادشاہت کا دور تھا, تو اس لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کا جواز بنتا تھا. دیکھیں میں بات وہ بھی نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اتنی اچھی گورننس کریں کہ کسی ضرورت پورے ترکی میں کیا ہوا تھا, فوج نے بغاوت کی تھی, لوگ سڑکوں پہ لیٹ گئے تھے. پی ایم ایل این والے اتنے خوش ہوئے تھے کہ وہی ویڈیوز دیکھ کے ترکی نے $100 بلین کا قرض پورا ختم کر دیا. دیٹس اے پولیٹیکل لیڈرشپ. بات یہ ہے. ٹھیک صابر شاہ صاحب, میں بات پھر وہی سے شروع کرتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی غدار ہے. اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہ کچھ میں نے دیکھے ہیں کوئی ان الیکٹڈ کو اسپوکس پرسن اس کے عمران خان کے بھی, بھئی آپ کے پاس کچھ ثبوت تو ہوں گے کہ مریم بھی ملی ہے انڈین سے. لیکن یہ جو ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے نا, اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اتنا اچھا آپ کا دور رہا ہے حکومت کا, اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے اتنے کام کیے ہیں, تو ابھی جس طرح جب یہ نہیں, لیکن یہ تو عوام فیصلہ کرے گی اور عوام کا فیصلہ سڑکوں پہ نظر آئے گا کہ جب آپ کے سامنے کل احتجاج ہوا, لاہور شہر میں احتجاج ہوا جو کہ پی ایم ایل این کا گڑھ ہے, تو اگر اتنی ہی فالوئنگ ہے اور اتنا ہی زیادہ سپورٹ ہے تو کل لوگ نکلتے. علی ایک بات یہ ہے, علی ملکہ ایک منٹ جو کوئی نہیں نکلے گا ہے نا, یہ آ گیا موسم, لوگ کورونا کی وجہ سے, ایک منٹ جی ہر سب ایک سیکنڈ, کورونا کی وجہ سے لوگ گھروں میں دبکے ہوئے تھے, ہوٹل ریسٹورینٹ بھی اب آپ کو پورے ملیں گے. اب آپ جو جلسہ کرے گا کامیاب ہو جائے گا. جلسے کل بھی کامیاب, پلیز لیٹ می ٹاک, کل بھی کامیاب نہیں, کچھ کامیاب نہیں, میرا علاقہ ہے جیسے کامیاب ہونا ہوتا تو نواز شریف جب جے ٹی روڈ سے آئے تھے اسی وقت اتنا شور مچ جاتا. یہ بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہونی تھی, پیپلز پارٹی والے 1/10 سڑکوں پہ آتے, پھانسی نہ ہوتی, کوئی نہیں نکلتا ہوتا, کوئی زیادہ نہیں نکلتے ہوتے. جلسے بلسوں سے کوئی چیز ڈٹرمن نہیں ہوتی. میرے خیال میں عمران خان بہت مضبوط تھے 2013 میں, بہت مضبوط, جب نواز شریف جیتے. 40 حلقوں میں گڑبڑ ہوئی ہوگی, یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں, یہ میرا خیال ہے. اب میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں, شاہ صاحب کو پکڑنا چاہیے. کس چیز کو پکڑنا چاہیے؟ شاہ صاحب مداخلت کا الزام لگا رہے ہیں. میں الزام لگا رہا ہوں, میں نے کہا میرا خیال ہے, میرا ویو پوائنٹ بھی تو ہے. نہیں وہ آپ نے بھی تو کہا ہے نا ملک صاحب کہ انجینئرنگ پولیٹیکل انجینئرنگ, ملک صاحب نواز شریف والا کام کرتے ہیں, کر جاتے ہیں, پھر اہل شریف کو خط لکھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جمہوریت بڑی کامیاب ہوئی, پھر لکھتے ہیں نا خط. جب اقتدار میں آنا ہوتا ہے, فوجی سے بڑا ان کے لیے پیٹریوٹ کوئی نہیں محب وطن. جب اقتدار سے نکل جاتے ہیں, فوج سے بڑا دشمن کوئی نہیں. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے. اور یار بات یہ ہے کہ یہ میرا کہنے کا مقصد, یہ تماشا چلنا کب تک ہے؟ جو غدار ہے اس کی پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہے, اس کی پولیٹیکل پارٹی کو ڈسبینڈ کریں. کوئی گیا ابھی تک عدالت میں نہیں گیا بھائی, اس کو پھانسی دے دو, سب ثبوت ہیں تو مقدمہ چلاؤ فوراً. کچھ 76 تو یہ عدالتیں ہیں, اسپیشل کورٹ, احتساب کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, سمجھ نہیں آتی. ایک جگہ سے اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے, دوسری جگہ مانی جاتی ہے, ہو کیا رہا ہے؟ ارشد ملک صاحب نے بھی اپنا جو ہے وہ ان کی بدترسی کا, what is happening with us? ہاں جی, what is happening with the system here? Nobody is getting justice in time. Somebody is getting justice today and not getting justice tomorrow. کوئی عجیب و غریب یارڈ سٹکس ہیں, ہم نے کوئی کھچڑی پکائی ہوئی ہے. We have to come out of it. I am telling you. اول تو غدار نہ کہیں, اگر کہنا ہے تو پلیز پروو اٹ ناؤ. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کسی سیاستدان کو غدار کہا گیا ہو. I don't know. Whosoever is saying it has to prove it. The onus of proof lies on him. Believing in them. عمران خان کے جو بندے وہی کہہ رہے ہیں نا, جناب باجوہ نے تو کچھ نہیں کہا, ڈی جی آئی ایس پی نے تو کچھ نہیں کہا. تو اگر وہ کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان سے کروا رہے ہوں گے, اگر نہیں کروا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے 10 ارب روپے کا الزام لگایا تھا کہ مجھے شہباز شریف نے رشوت آفر کی تھی, آج تک کیس میں کہہ رہا ہوں نا پیش ہی نہیں ہوئے. جسٹس سسٹم پہ میں بات کر بیٹھا ہوں. سر مسئلہ یہ ہے, عمران should have been held responsible then. سر آپ کو ملا ہوا موقع, آپ لوگوں کے اوپر الزام لگا کے لوگوں کو گندا کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کا وتیرہ بنا. لیکن ملک صاحب یہ کب تک ہی چلے گا؟ جیسے کہ ابھی صابر شاہ صاحب نے جو پکی ہوئی ہے, لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں, ہم تقسیم کی طرف جائیں گے. اب یہ پنجابی کا نعرہ ادھر کراچی میں جو نعرے بازی ہو رہی ہے, جو وہاں پر اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے, چلتا رہے گا جب تک آپ 73 کے آئین کے تحت جمہوریت پروسیس کو چلنے نہیں دیں گے. سیاسی جماعتوں کو اپنا کام کرنے دیں, جو آپ کا اپنا کام ہے وہ اپنا کام. 5 سال ہوئے نا پی ایم ایل گورنمنٹ نے 5 سال پورے کیے. میری گزارش دیکھیں, مسئلہ یہ ہے ڈلیور نہیں کرتے, عوام کے پاس جانے دیں, عوام کے پاس جائیں, ووٹ لیں, ہاریں جیتے گھر جائیں. مسئلہ یہ ہے
مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پیٹریاٹ بناتے ہیں، جب آپ کاف لیگ بناتے ہیں، جب آپ مسلم لیگ نواز کے دھڑے چاہتے ہیں، شیم اور آپ نون بنانے کی خواب دیکھتے ہیں، جب آپ نون سے شین بناتے ہیں، جب آپ پیپلز پارٹی، دیکھیں میں الزام میں نہیں لگاتا، بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں، مجھے ایک بات بتائیے، یہ الزام ہم لگا رہے ہیں کہ یہ مدافعت کی جاتی ہے؟ یہ تو شیخ رشید صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ جی مریم صاحبہ خاموش ہو جائیں، آپ اس لیے خاموش تھی جو آپ کے ساتھ معاہدہ طے پایا تھا۔ کس نے معاہدہ طے کیا تھا؟ منظر عام پر لائیں، بتایا جائے کس نے معاہدہ کیا ہے۔ میاں نواز شریف جیسے باہر گئے ہمیں پتا ہے، سر اگر باہر گئے ہیں بتا دیں میں نے بھیجا ہے یا صابر شاہ صاحب نے بھیجا ہے، پتہ نہیں کیسے، عمران خان صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے چلے گئے، عمران خان نے بھیجا ہے، جس طرح جنرل مشرف کو بھیجا گیا تھا، نواز شریف نے بھیجا تھا، اور جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے وہ پنڈی میں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے NRO کے تحت بھیجا ہے؟ سر یہ بتایا نا شیخ رشید صاحب، پوچھا جائے آپ کی نظر میں کیا NRO کے تحت بھیجا؟ کس کے کہنے پہ بھیجا؟ عمران خان صاحب کی کیا خان صاحب تو کہتے ہیں جی میں اگر پارٹی حکومت چھوڑنی ہوگی چھوڑ دوں گا، NRO نہیں کروں گا۔ آپ کے خیال میں خان صاحب فیصلے کر رہے ہیں؟ دھوکہ ہو گیا میڈیکل رپورٹس میں، اگر دھوکہ ہو گیا تو یو آر ناٹ کیپیبل ٹو رن دی کنٹری۔ جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیں میڈیکل رپورٹ میں بھی PTI گورنمنٹ کی اور پنجاب گورنمنٹ کی بہت ویکنیس ہے۔ ایشو یہ ہے کہ دے شوڈ ہیو انشور اپنا میڈیکل بورڈ بناتے، ان کو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے ہوڈوئنگ کی کمزور گورنمنٹ ہے۔ یہ میں ضرور کہتا ہوں یہاں بہت غلطی ہے پنجاب گورنمنٹ کی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی، اور دے وانٹیڈ ہم ٹو گو تاکہ یہ جان چھوٹے اور ہم اپنا کانسٹیٹیوشن۔ لیکن تو غلطی والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں، شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کیسے باہر گئے ہیں، کیسے میاں نواز شریف باہر گئے ہیں، کیوں مریم خاموش تھی؟ شہزاد اکبر صاحب نے بھی کوئی ایک ایسا ہی بیان پچھلے دنوں میں دیا، ہمیں سب پتہ ہے کہ کیوں خاموش تھے، کس لیے خاموش تھے، اس لیے خاموش رہے کہ ہمیں اب یہ سمجھنا چاہیے دا ٹائم از گون۔ ابھی ہمیں یہ آپ کی گورنمنٹ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں PTI کے لیے یہ جو بجٹ ابھی گزرا 2020 جون سے لے کے بجٹ 2021، یہ ہے لٹمس ٹیسٹ، واٹ دے ڈیلیور نہیں کریں گے پیپل ول ریموو دیم۔ کلوزنگ سٹیٹمنٹ ملک صاحب، آرمی کو انسیسری مت کرے، فار گاڈ سیک آرمی بڑے امپورٹنٹ کام کر رہی ہے، اب دنیا یہ تاثر درست نہیں ہے، میرا نہیں خیال افواج پاکستان کو کوئی نہیں کر بھی دیا اور نہیں کر رہے ہیں۔ ہر دیکھیں وہ جو ماضی کے واقعات ہیں تلخ ضرور ہے، ان کو آپ کو ماننا پڑے گا، جب تک آپ مانیں گے نہیں آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کا ذکر اگر کوئی کر رہا ہے، اس ذکر میں نے کہا سیاستدان تھوڑا کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں تو پھر یہ جو عمران خان صاحب نے جرت کی بات کی ہے، پھر ان سے کہا جائے کہ جی کس کی جرت ہے جو فضول میں ایسے جھوٹے بے بنیاد الزامات لگائے؟ پوچھا جانا چاہیے۔ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں۔ ٹھیک بریگیڈیئر صاحب، we've got to wrap up for the show tonight جی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ نصر اللہ ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، صابر شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔